نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ مولانا العظیم۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ قبول اسلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کن کن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اس حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، اور غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ابن عساکر نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ تاجر تھے، ملک شام تجارت کرنے گئے، اور وہاں پر آپ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ سارے ٹکڑے مکہ المکرمہ میں جتنے بھی گھر تھے ہر ایک گھر پر جا کر گرے، اور پھر وہ چاند جڑا اور جڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے، ایک راہب بحیرہ جس کا نام تھا اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے جا کر اپنا خواب سنایا، تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ کہ کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قریش کے قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ تو آپ نے جب اپنی ساری تفصیل بتا دی، اس نے آپ کے ہاتھ پکڑے، پوری نشانیاں دیکھیں، اور فرمایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، اور پھر تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے، اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ بنو گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر سنی اور واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا اور جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور آپ نے پوچھا بھی نہیں، اس کے باوجود رسول اللہ نے دلیل بھی دی اور فرمایا کہ ابوبکر جو تم نے خواب شام میں دیکھا تھا، کیا وہ خواب بھی تمہیں بتا دوں؟ اور جو بحیرہ راہب نے تمہیں تعبیر بتائی تھی، کیا وہ تعبیر بھی تمہیں بتا دوں؟ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور رسول اللہ کے ماتھے کو چوما اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ نے قبول اسلام کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ واتبع سبیل من اناب الی، کہ جس نے میری طرف رجوع کیا اس کی اتباع کرو۔ تو ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے خدمت گار رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، سب کچھ رسول اللہ پر وار دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔